أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی مت کرو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اور جبرائیل کو اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، کیا کہتے ہوئے؟ ان انذروا، کہ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے ان کے شریک بنانے سے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان اپنی اوقات تو دیکھے، چڑچڑ کتنی کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک بوند سے، لیکن اس کے باوجود فاذا هو خصیم مبین، پھر بھی یہ جھگڑا کرتا ہے اور بڑھ بڑھ کے بولتا ہے۔ والانعام خلقها، اور چوپایوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، لکم فیہا دفء، ان کے لیے تمہارے اندر، ان کے اندر تمہارے لیے یعنی جڑاول ہیں، یعنی کوئی چیزیں ہیں، جیسے ہاتھی دانت ہے تو اس کو بڑا خوبصورت ایک آرنامنٹ کے طور پہ کام ہوتا ہے، اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے جو جاندار پیدا کیے ہیں ان کی چیزیں جو ہے انسان کے لیے زینت کا باعث بنتی ہیں۔ ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، منہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اور ان کے لیے تمہارے اندر جمال ہے، اور حین تریحون، جب تم شام کو چلا کر لاتے ہو، وحین تسرحون، جب تم انہیں صبح چرانے لے جاتے ہو۔ یعنی ٹور جو ہوتی ہے نا، یعنی ہر علاقے کی اپنی ٹور ہوتی ہے، یعنی ایک شہری آدمی جو ہے اس کی ٹور ٹار اور ہے، اور ایک دیہاتی کی ٹور ٹار اور ہے۔ یعنی دیہاتی کا تعارف کیا ہے؟ کتنے مربے نے دے، یعنی کوئی بڑا ذمہ دار اگر ہے، جاگیردار ہے، تو اس کی ٹور کیا ہے؟ مربے کتنے نے دے، اور چھوٹا ذمہ دار ہے کنیاں پیڑیاں نے دیا۔ اسی طرح جانور، یعنی شہری آدمی جو ہے اس کے سامنے کوئی ریوڑ گزرتا ہے اور اس کی گاڑی جو ہے وہ انتظار کرتی ہے اگر یہ گائے بھینسیں سامنے سے گزر جائیں، اس کو کوفت ہو رہی ہوتی ہے اس پر۔ لیکن ایک دیہاتی آدمی کو ٹور جو ہے اس میں ہے کو ڈنگر کنے ہوتے کو، یعنی میرا ریوڑ جو ہے وہ 5 منٹ میں اس نے سڑک پار کی، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے گریس ہے، اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں عزت ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو ان کو چرا کے لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کو تم انہیں لے کے جاتے ہو چرانے کے لیے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ دور دراز جگہوں تک، کہ لم تکونوا بالغیہ، کہ تم وہاں تک کبھی نہ پہنچ سکتے سوائے بڑی جان مار کر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اس نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور اپنے لیے عزت محسوس کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے وہ چیزیں بھی پیدا کی جنہیں تم جانتے بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی راستے ہیں ٹیڑے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
اجمعین، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، میں نے شروع میں تعارف کرایا تھا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ جو ہے آپ کو ملے گا سورہ انعام میں، سورہ نحل میں، سورہ روم میں، سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں، اب یہ سورہ نحل ہے۔ اب کس فلو کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بس جی چاہتا ہے کہ پڑھتا ہی چلا جائے اور محسوس ہوتا رہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے اور اس کی مہربانیوں سے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے پانی اتارا، اس میں تمہارے لیے پینے کا سامان بھی ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِیمُونَ، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو، یعنی نباتات بھی اسی پانی سے اگتے ہیں۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اگاتا ہے تمہارے لیے اسی پانی سے کھیتی، زیتون، کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے تمہارے کام پر لگایا رات دن، سورج اور چاند کو۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کی طرف سے کام پر لگائے گئے ہیں اسی کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ چیزیں جو اس نے زمین میں پھیلائی ہیں وہ رنگا رنگ کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی چلتی ہے پانی کو پھاڑتے ہوئے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے معیشت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فضل دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، جو معاشی جد و جہد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اس فضل کی تلاش ہے۔ یعنی میں دکان پر جاؤں کہ دیکھوں اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے، ورنہ رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ، اور اللہ نے گاڑ دیے زمین میں بوجھ، رکھ دیے زمین میں بوجھ یعنی پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ یعنی آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے آپ جب دریائے چناب پار کریں سرگودے جاتے ہوئے تو یعنی تھرو آؤٹ پہاڑی سلسلہ آپ کو ملتا تھا، اب آپ جائیں وہ سب صاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جیسے وہ گاڑی اگر بمپنگ کر رہی ہو تو آپ مکینک کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا ویل بیلنس نہیں ہے، آپ ویل بیلنس کرواتے ہیں جا کر، وہ مشین پر چڑھا کر خاص مقامات پر جو ہے وہ سرٹن ویٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگاتا ہے تو ویل بیلنس ہو جاتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ بمپنگ کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو ہے وہ رکھے تھے اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ وہاں سے اٹھا کر سڑکوں پر اور اپنے مکانوں میں لا کر وہ پتھر لگا دیا، تو اب بھگت رہے ہیں۔ آئے دن زلزلے پہلے تو نہیں آتے تھے۔ تو اللہ نے پہاڑ بوجھ رکھ دیے زمین پر، مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے۔ وانہارن، اور اس نے ندیاں بہائیں، دریا بہائے، وسبلن، اور راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، وعلامات، اور بہت سی علامتیں بنائیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے بھی یہ راہ پاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق،
تو کیا وہ جو بنائے اس جیسا ہے جو کچھ نہ بنائے؟ یعنی یہ بت تو کچھ نہیں بناتے. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو یا جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ بھی انہیں پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے. وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں وہ پچھلے قصے، پرانی کہانیاں قرآن مجید کے بارے میں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے سارے بوجھ اٹھائیں. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جن کو خود گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں بغیر سمجھے بوجھے، گمراہ کرنے والے. الا ساء ما یزرون، سن لو کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلیں. فات اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں پر آیا اور پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان پر عذاب آیا. مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا اللہ ان کو اور ان سے کہے گا کہاں میرے شریک جن کے بارے میں تم بڑے ایڈمنٹ تھے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے ان میں سے جاننے والے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج رسوائی اور برائی ہے منکروں کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی جانیں فرشتے لیں گے، روحیں قبض کریں گے جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوں گے. فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہ تھے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام کرتوتوں کا علم ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ دروازوں جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش وہاں رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا جائے گا اللہ سے ڈرنے والوں کو کیا اتارا تمہارے رب نے، اس کے مقابلے میں. قالوا خیرا، وہ کہیں گے خیر اتارا اللہ نے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کے گھر تو خوب ہے. ولنعم دار المتقین، اور بہت عمدہ گھر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا. جنات عدن یدخلونہا، یہ باغ ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے رہنے کے جن میں وہ داخل کیے جائیں گے، جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے اور وہ پاک صاف ہوں گے، ستھرے ہوں گے. یقولون سلام علیکم، فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے اور کہیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ.
حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی امر ربک، کیا یہ قریش منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے آئیں یا ان کے رب کا حکم آئے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی غلطی کی تھی. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہ کی تھی. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. فاصابہم سیئات ما عملوا، بس ان کے اپنے اعمال کا برا اثر ان پر پڑا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور الٹ پڑا ان پر وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فحل علی الرسل الا البلاغ المبین. اور مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کو نہ پوجتے، نہ ہم نہ ہی ہمارے آباء و اجداد. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان سے پہلوں نے بھی. فحل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو ہمارے رسولوں کے ذمے سوائے وضاحت کے ساتھ پہنچانے کے اور کچھ نہیں. یہ ایک روایتی کٹ حجتی ہے جو کفار و مشرکین اور فاسقین کیا کرتے ہیں. مسئلہ تقدیر بھی بیچ میں لے آیا جاتا ہے. یہ اسی کی مختلف شکلیں ہیں کہ ہر چیز کا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہوتا ہی نہیں، اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. یہ وہی بات ہے کہ جس کو اور آج کا انٹلیکچوئل جو ہے وہ اس انداز سے کرتا ہے جیسے وہ کوئی بڑی نئی بات لے کر آیا ہے، حالانکہ یہ سب باتیں قرآن مجید میں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے مبعوث فرمایا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے رہنمائی کی، جن کو اللہ نے راستہ دکھا دیا، اور وہ بھی ہیں کہ جن کی طرف سے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو سفر کرو زمین میں. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زیادہ ہی حریص ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے راہ یاب نہیں کیا کرتا. وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی پر مہر تصدیق تبھی ثبت کرتا ہے کہ جب وہ مسلسل یہ ثابت کر دے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے. اور جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی کو کنفرم کر دے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کیا کرتا. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا مر جانے والے کو. بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ پکا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ واضح کرے ان کے لیے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ یقیناً، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے ہیں. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو صرف اس سے کہتے ہیں ہو جا، and there it is، اور وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور یہ کن فیکون جو ہے پھر یہ ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے
اردو لٹریچر کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، علامہ اقبال کے اشعار میں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ وہی کن فیکون ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر بار چھوڑے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا، ہم انہیں دنیا میں ٹھکانہ دیں گے، حسنۃ عمدہ، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو کیا ہی کہنے، بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یعنی سارا جو رولا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا آخرت کی حقیقت کا۔ اگر آخرت کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر دنیا ہماری نظر میں کوئی وقت نہ پائے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی تھے جنہیں رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مکے والوں اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ذکر والوں سے یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے بھیجا ہوا اور جو ورقے اللہ نے بھیجے یعنی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اے نبی تم پر یہ نصیحت اتاری ہے تاکہ تو واضح کرے لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ یعنی جو منکرین حدیث کا موقف ہے کہ بس اللہ نے قرآن دے دیا، نبی کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، وہ پڑھ لیں آنکھیں کھول کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اس کو واضح بھی کریں، ایکسپلین بھی کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا برائیاں کرنے والے، مکر و فریب کرنے والے نچنت ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب آئے جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ ان کو پکڑ لے چرتے پھرتے اور وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکیں، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ان کو پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا، کہ اس کا سایہ اس کے دائیں اور بائیں سے سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گھومتا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے صبح سورج یہاں سے نکلتا ہے تو یہاں بھی اس سے پرے ہے، پھر سورج جدھر آتا ہے تو سایہ جو ہے اس سے پرے ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ بھی اس کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ وہم داخرون، اور وہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی ہر شے اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ من دابۃ والملائکۃ، یعنی تمام کے تمام جاندار بھی اور فرشتے بھی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور اپنے رب کا اپنے اوپر سے ڈر رکھتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ سجدہ کر لیجیے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے فرمایا کہ مت بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ سے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور پھر جب تمہیں کوئی سختی پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو اور چلاتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کرے اس کی جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا ہے. فتمتعوا، پس مزے اڑا لو. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، خدا کی قسم تم سے پوچھنا ہے تم یہ جو بہتان باندھتے ہو اللہ پر. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے ہیں جو انہیں پسند ہیں، یعنی بیٹے. قریش کا جو شرک تھا وہ سارے جتنے بھی ان کے بت تھے، لات یہ الہ کا مؤنث ہے، منات یہ منان کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، تو یہ اصل میں فرشتوں کے بت تھے، اور ان کے خیال میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھے. اور بیٹی جو ہے وہ باپ کو بڑی چہیتی ہوتی ہے، اور جب وہ باپ کو بس پکڑ لے کسی تقاضے کے لیے تو باپ پھر اس کی بات کو رد نہیں کرتا. لہذا وہ جب ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا. یہ ایک ان کی ازمپشن تھی، میک بلیف تھا ان کا، جس پر وہ قائم تھے. اس پر ٹونٹ کیا جا رہا ہے، واہ واہ بڑے سیانے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے. مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر سے جو اسے سنائی گئی ہے. يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا ذلت سہتے ہوئے اس بیٹی کو رہنے دے. ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دفن کر دے. الا ساء ما يحكمون، سن لو کہ بہت غلط فیصلے وہ کرتے ہیں، برے فیصلے وہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے. مثل السوء، بہت بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے بہت اچھی مثال ہے، سب سے اونچی مثال ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی زبردست اور حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر پکڑنے لگے. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی بسنے والا نہ رہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا رہتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کے وعدے کا وقت آئے گا. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ گھڑی بھر پیچھے سرک سکیں گے اور نہ ہی گھڑی بھر اس سے آگے نکل سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں جو خود انہیں ناپسند ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی باتیں جھوٹ بیان کرتی رہتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بڑا خیر ہے. لا جرم، بلا شبہ. أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، کہ بلا شبہ ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، خدا کی قسم اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں میں رسول بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہ آج بھی ان کا دوست ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تم پر کتاب اتاری. إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، سوائے اس کے مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے واضح کرے وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ کتاب ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن جائے.
واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، سبق ہے۔ نسقیکم، بڑی زبردست نشانی بیان فرمائی، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم پلاتے ہیں اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے، کیا؟ لبنا خالصا، ستھرا دودھ، نثرا ہوا، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار۔ بھینس کھڑی ہے، آپ اس کے تھنوں کو دوہیں گے تو دودھ نکلے گا۔ آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کہاں سٹور ہوا ہے اور چھری سے اس کے تھن کو کاٹیں، کیا نکلے گا؟ خون۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ گوبر تک پہنچ جائیں گے، لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا۔ یعنی اسی وقت خون میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈسٹل کر کے اس کو بھیجتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پھلوں اور کھجور اور انگور کے بناتے ہو تم اس سے نشہ، اور وَرِزْقًا حَسَنًا، اور تم اس میں سے عمدہ رزق پاتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی یہاں وحی جو ہے یہ پروگرامنگ کے معنوں میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کر دیا، تفویض کر دیا، پروگرام کر دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تو گھر بنا پہاڑوں میں، ومن الشجر ومما یعرشون، اور درختوں اور جو اوپر چڑھنے والی بیلیں ہیں ان میں، ثم کلی من کل الثمرات، یعنی چھتے تو وہاں ہوں، پھر ہر قسم کے میووں میں سے کھا، فسلکی سبل ربک، پھر چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر، ذللا، جو صاف کیے گئے ہیں، پیو کیے گئے ہیں تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہوا شہد کی مکھی کو کہ پہلے پھولوں پر اور پھلوں پر بیٹھ، اب کسی پھول پر بیٹھ کر اس میں سے کیا لیتی ہے وی ڈونٹ نو، پھر اس کے بعد وہ اپنے چھتے میں جاتی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا جو بھی پروگرام ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہوئے کیا بناتی ہے؟ شہد بناتی ہے، جو اس کا ذکر ہے۔ یخرج من بطونہا شراب، ان کے پیٹوں میں سے ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک، انسان اپنی ساری، یہ دونوں مثالیں بڑی عجیب ہیں کہ انسان کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی، لیکن نہ انسان آج تک خود دودھ کا ایک قطرہ بنا سکا، نہ شہد کا ایک قطرہ بنا سکا۔ یعنی جو مصنوعی شہد بھی انسان بناتا ہے، بنواتا مکھیوں سے ہی ہے، یعنی اس میں جو ملاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ ان چھتوں کے قریب جو ہے وہ گڑ اور چینی وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، پھر انہی کو چوستی ہے تو وہ شہد بنا دیتی ہے، لیکن انسان خود اپنی مشین سے ابھی تک شہد نہیں بنا سکا اور نہ ہی دودھ بنا سکا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ پھر تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور تم میں سے کچھ اس رذیل نکمی عمر کو پہنچ جائیں گے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ معلوم نہ ہو۔ اور اس کا تجربہ جو ہے وہ 50 کراس کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی یادداشت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کرتے کرتے جو ہے یعنی گھر میں کسی بچے کو بلانا ہو تو چوتھے نمبر پر اس بچے کا نام آئے گا جسے بلانا ہے، اور پھر چل سو چل
کوئی انتہا نہیں ہے اس نکمے پن کی جس پہ جا کے انسان جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور جو صاحب فضل ہیں، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ نہیں پہنچاتے اپنا رزق ان کو جن کے وہ مالک ہیں اتنا کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں۔ یعنی کوئی بڑا ہی کھلے دل کا آدمی بھی ہوگا، وہ اپنے غلام کو کبھی بھی اتنا نہیں دے دیتا کہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو جائے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اس میں ایکسیپشنز ہوں گی، لیکن بالعموم تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ فرق جو ہے آقا اور غلام، یہ اصل میں بات آگے بڑھ رہی ہے جس طرح وہ ابھی واضح ہو جائے گی۔ فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی اللہ جو رب ہے اور انسان جو بندے ہیں غلام ہیں، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بات اصل میں یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو رزق دیتا ہے، کئیوں کو بہت بھی دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا نہیں بن جاتے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، عورتیں پیدا کی تمہاری۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہاری عورتوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کر دیے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ جھوٹی باتوں کو مانتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ یاد ہے 2 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب میں ایک فرق ہے، نوٹ کر رہے نا؟ اب یہ ٹپیکل مکی صورت ہے کہ اس میں کفار کے ساتھ ان کے اعتراضات اور ایک خاص انداز ہے، یہ انداز آپ کو مدنی صورتوں میں نہیں ملتا۔ وہاں تو ڈسکرپشن ہے، یعنی غزوہ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے، غزوہ بدر پر تبصرہ ہو رہا ہے، غزوہ احزاب پر تبصرہ ہو رہا ہے، منافقین کی حرکتیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں، احکام آ رہے ہیں، نواہی آ رہے ہیں، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ لیکن یہ مکی صورتوں میں ایک اور ہی انداز ہے، اور ان کو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو نہیں اختیار رکھتے اپنے لیے بھی کسی روزی کا آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ پر مثالیں چسپاں نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی جو کسی کام پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے 2 آدمیوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں بھی جائے کوئی خیر نہ لائے۔ حل یستوی، ہوا کیا یہ اور وہ؟ من یامر بالعدل، جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، برابر ہے۔ وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے راز اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وہو اقرب، اور قیامت کا کام تو اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک نگاہ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون،
اس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تمہیں کچھ معلوم نہ تھا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندے کو، مسخرات، پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، جو حکم پر لگائے گئے ہیں، خدمت پر لگائے گئے ہیں آسمان میں اللہ کی طرف سے، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یعنی اگر ہم کوئی سائنس کے اصول وہاں پر جا کر اپلائی کریں کہ فلاں سیکنڈ لا آف موشن کے مطابق وہ کھڑے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ قانون کس نے بنائے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، تو کوئی انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین، اور اس نے بنائے تمہارے لیے گھر تمہارے بسنے کے لیے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں میں سے گھر کہ جن کو تم، جو ہلکے رہتے ہیں تم پر سفر میں بھی اور جس دن تم گھر میں موجود ہوتے ہو، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی ببریوں سے، وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً کتنے ہی اسباب ہیں تمہارے، ومتان، اور برتنے کا سامان ہے، الی حین، وقت معین تک کے لیے، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دی ہیں تمہارے لیے اس نے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ کرتے جو تمہیں لڑائی سے بچاتے ہیں، یعنی آرمر کوٹس۔ ذرا بکتر کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا، لعلکم تسلمون، تاکہ تم حکم مانو، مسلمان ہو جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی تمہارے ذمہ تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے، ڈونٹ وری۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی احسان کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کے منکر ہوتے ہیں، واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت ناشکری ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نہ دیں گے، نہ حکم دیں گے کافروں کو، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت عطا فرمائی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب مشرک دیکھیں گے شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تو وہ قول ان کی طرف واپس پھیر دیا جائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور آ پڑیں گے اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ ان سے بچھڑ جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، ان کے فساد کی وجہ سے ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر فرقے میں سے ایک گواہی دینے والا، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم انہی کے اندر سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے نبی ہم آپ کو تمہیں گواہ بنائیں گے ان کے خلاف، مکے والوں کے خلاف۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے کتاب اتاری ہے تجھ پر
کھلا بیان کرنے کے لیے لکل شیء ہر چیز کو، وہدم ورحمتم وبشریٰ للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت بنا کر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اب یہ آپ کے جانے پہچانے الفاظ ہیں، عام طور پر دوسرے خطبے کے آخر میں جمعے کے روز یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، احسان اور اقربا کے ساتھ، اقربا کو دینے کا، یعنی ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے بے حیائی، نامعقول اور سرکشی کی باتوں سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم یاد رکھو یا نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ وعدے کو ایفا کرو، اذا عاہدتم، جب تم نے وعدہ کیا ہے، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور مت توڑو قسموں کو انہیں باندھ لینے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، جبکہ تم نے اللہ کو اس پر وکیل بنایا ہو، ضامن بنایا ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تمہاری تمام حرکتوں کو جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے بڑی محنت سے سود کاتا اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اس لیے کہ ایک فرقہ دوسرے پر چڑھائی کرے، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے اس طرح، ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور تاکہ آئندہ اللہ کھول دے تم پر قیامت کے دن جن باتوں میں تم جھگڑتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے لازماً سوال کیا جائے گا تمہاری کرتوتوں کے بارے میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت ٹھہراؤ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تاکہ ڈگمگا جائیں قدم جم جانے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو سزا، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس بات کی کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ کی آیات کو تھوڑی سی داموں کے عوض، انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً اگر تم ایسا کرو گے، یعنی نہیں بیچو گے، تو اللہ کے ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد، یہ بھی یاد رکھنے کے لائق آیات ہیں، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا ان سے اچھا بدلہ دیں گے، اعمال سے بھی اچھا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اور جو کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک بہت عمدہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلے میں دیں گے ان کو ان کا بہتر کاموں پر حق جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ میں اس پر قیاس کرتا ہوں کہ جیسے وہ ایک ورلڈ کپ میں رول بنا تھا نا کہ جی بیسٹ اوورز کاؤنٹ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیور کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اعمال سے بھی ان کا اچھا بدلہ ہوگا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے بھی جو بہترین اعمال ہیں ان کی ایوریج جو ہے وہ لے کر تمام کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر کے اس کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جب بھی قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پروٹیکشن میں ضرور آ جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی شیطان سے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے، پروٹیکشن کا حکم دیا گیا ہے، وہ واحد کی جگہ میں حضور کو دیا گیا ہے۔ اور اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو پھر مجھے اور آپ کو اس سے کتنے گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ چونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں تو لازماً ہدایت یافتہ ہوں، میں تو ٹھیک ہی سوچ رہا ہوں، ہو گئے۔ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے، یہ مسئلے کی بات ہے کہ احناف کے نزدیک قرآن مجید ہر مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ فرض ہے، اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے، اور بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اس لیے کہ بسم اللہ کا حکم ایک ہی دفعہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک دفعہ آپ نے یہ فرض ادا کر دیا تو اب فرض تو ادا ہو گیا، اب ہر دفعہ پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن ہر مرتبہ شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ فرض ہے، اور اسے بڑا ارنسٹلی پڑھنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ڈرتے ڈرتے پڑھنا چاہیے۔ یعنی کتنے ہی ہماری تاریخ میں لوگ ہیں جو قرآن کے داعی بنے، انہوں نے قرآن کے درس دیے، قرآن کی تفسیریں لکھی، لیکن گمراہ ہوئے۔ تو اذا قرأت القرآن، جب بھی قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور لے لیا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا کوئی زور نہیں چلتا ایمان والوں پر اور وہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطان ہو، یعنی اپنے زور بازو پر بھروسہ نہ ہو کہ میں قرآن کی ایسی تفسیر کروں گا جو کوئی نہیں کر سکا، نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری دستگیری فرمائے گا تو میں قرآن مجید کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کر سکوں گا، ورنہ میں خود بھی گمراہ ہوں گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک اس کا زور تو چلتا ہے ان پر جو شیطان پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کو شریک مانتے ہیں ان پر۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کو کسی دوسری جگہ کسی دوسری آیت کی ریپلیسمنٹ میں لاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کیا نازل کرے۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دو کہ اس کو اتارا ہے روح القدس نے، اللہ کے پاک فرشتے نے تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، بلا شبہ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم کرے، ٹھہرائے اہل ایمان کے دلوں کو، وہدی وبشری للمسلمین، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت بن جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تعلیم دیتا ہے کوئی انسان، کوئی اجمی غلام۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کافروں نے، معلوم ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اجمی غلام اس نے چھپایا ہوا ہے اور اس سے ڈکٹیشن لے کے یہ آتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جس کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، حالانکہ یہ قرآن یہ تو بڑی فصیح اور واضح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، نہ اللہ انہیں راستہ دکھائے گا بلکہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو اللہ پر وہ باندھتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کا انکار کرے اسے مان لینے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، سوائے اس کے کہ اس کو فورس کیا جائے بے تحاشا، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر۔ ولکن من شرح بالکفر، ہاں جو کفر پر دل کو ٹھکا لے صدرن منکر ہو کر، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم،
اور ان کے لیے ایک دردناک بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اصل میں جو مین تو ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، یہ ہے اصل پرنسپل کلاس. درمیان میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ہاں جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فورس کیا گیا ہو اور اس کی ہمت سے باہر ہو گیا ہو اور وہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے تو وہ ایگزمپٹڈ ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت سخت عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو عزیز رکھا آخرت کے مقابلے میں. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے سیل کر دیا ہے. وسمعہم ابصارہم، اور ان کے کانوں اور آنکھوں کو بھی. واولئک هم الغافلون، اور یہی غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا، ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر انہیں مصیبت اٹھانی پڑی. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور ثابت قدم رہے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یس تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے دفاع کرتا ہوا آئے گا. وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا اس کے اعمال کا بدلہ. وهم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی کی کہ جس کے رہنے والے جو چلی آ رہی تھی امن اور چین کے ساتھ، اور اس کے رہنے والوں کو روزی مل رہی تھی ہر جگہ سے فراغت کے ساتھ. فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنا دیا بھوک کا لباس، والخوف، اور ڈر کا. بما كانوا يصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ اصل میں اوپر والی جو مثال ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے. اور آئے تھے ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑا ان کو عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم ڈھا رہے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس روزی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک اور طیب عطا فرمائی ہے، حلال اور طیب. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کو نظر کیا گیا ہو غیر اللہ کی طرف. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی لاچار ہو جائے بشرطے کہ اس کے دل میں بغاوت نہ ہو، ولا عاد، اور وہ حد سے نہ بڑھے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا کر کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یعنی حلال و حرام یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. چار لفظ جو ہیں وہ دین کے آ جائیں تو انسان کو مفتی بن کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. یعنی یہ جو حلال و حرام کا فیصلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کو علم عطا کیا ہے، اٹ شوڈ بی ریفرڈ ٹو دیم. باقی دین کی بنیادی بات جو تمہاری سمجھ میں آئی ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن مسند افتاء پر نہ بیٹھو اگر تم مفتی نہیں ہو. تو اپنے پاس سے نہ بناتے پھرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کا تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے ان کے لیے دنیا میں، لیکن بالآخر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر بھی یہی چیزیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں ہم نے حرام کی تھی. وما ظلمناہم،
ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی کہ کچھ اور چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو کوئی نادانی میں غلطی کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو تیرا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے فرما بردار تھے، ولم یک من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ۔ آج ہمارا کو آغاز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہوا تھا، اور میں نے کیا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے بااصول آدمی اور ایک ہوتا ہے عظیم آدمی، تو ان کی عظمت کا ایک ثبوت وہاں آیا تھا۔ وہ ثبوت کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو میری پیروی کرے اسے تو میں اون کرتا ہوں۔ اب اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو میری پیروی نہیں کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا، دباؤ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی بھی کرے تو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تیرا کیا بگڑتا، انہیں بھی معاف کر دینا۔ اب کیا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اصل میں ابراہیم تو راہ ڈالنے والے فرما بردار تھے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کے لیے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کے احسانات ماننے والے۔ شکر گزار کسے کہتے ہیں؟ احسان ماننے والے کے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانات کو ماننے والے، ان کا شکر ادا کرنے والے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیکوں میں شامل ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے تجھے وحی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کے راستے کی پیروی کرو، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو یکسو ہو کر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ایک ہے شرک میرے اور آپ کے لیول کا شرک، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کسی بھی مسلمان سے جو اصل مسلمان ہو، اللہ کا ماننے والا ہو۔ لیکن ایک ہے ایبسولوٹ سینس میں، وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ صوفیہ کرتے ہیں نا، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نقشہ پیش کرتی ہے، نتھنگ بٹ اللہ۔ یعنی یہ نعرہ تو ویسے ہم لگائے تو اللہ ہی اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی اللہ ہی اللہ کا نقشہ ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام، پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے، نتھنگ بٹ اللہ، نو ون بٹ اللہ، اللہ ہی اللہ، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ قوم، نہ پیسہ، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ۔ یعنی کہنا آسان ہے، یعنی 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا ملا، اور بڑھاپے کی اولاد آپ کو معلوم ہے وہ غیر معمولی طور پر پیاری ہوتی ہے، اور اچانک حکم مل گیا کہ اس ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو اور جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میاں تو کی لینا من لے جا کے، میں بچے نے تھوڑا جا اور کھیڑ نہ لواں، میں بچے سے منہ تو چم لواں، کچھ نہیں۔ چل پڑے تو پیچھے بیوی نے پوچھا کہ کدھر، میں کہا اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے ما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ تو ضرور پوچھ لیتا کہ اللہ میاں تو میرے بیٹے تک خون لگے کی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی اس بندے نے کبھی۔
انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن جو مقرر کیا گیا تو انہی پر جو اس میں سے اختلاف کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصل محترم دن جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وہ جمعے کا ہی رکھا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے چوائس سے کہا کہ نہیں اللہ میاں جمعہ نہیں ہفتہ، اللہ میاں نے کہا پھر سارے دن جو ہے پھر اور کوئی کم نہیں کرنا، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اذان ہو جائے تو سب کاروبار چھوڑ دو اور نماز ہو جائے تو گو ایٹ گو ٹو یور بزنس اگین۔ ان کے لیے حکم کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد آ جاؤ سینیگوگ میں اور شام تک کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اپنے رب کے راستے کی طرف بلا حکمت و دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ کہہ کر۔ موعظہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ بات کہ جو خلوص دل سے کوئی شخص کہے، خواہ اس میں الفاظ اپروپریٹ ہوں یا نہ ہوں، جملے صحیح ہوں یا ٹوٹے پھوٹے ہوں، لیکن بات دل سے نکل رہی ہو، اور اگر سننے والا بھی کھلے دل سے سن رہا ہو ان باعث ہو کر، تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، تو وہ کیا ہے؟ واعظ، موعظہ حسنہ، سرمن۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث بھی کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی ڈیبیٹ جو ہے یہ بھی حرام نہیں ہے۔ A good debate یہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے، یعنی جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں گمراہ کرنے والے، ان کو پبلکلی کارنر کرنے کے لیے ڈیبیٹ ہے، اور باقی عوام الناس کے لیے کیا ہے؟ واعظ ہے۔ لیکن کس کو واعظ کہنا ہے، کس سے ڈیبیٹ کرنی ہے، کب آرگو کرنا ہے اور کب دل میں اترنے والی بات کہنی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حکمت و دانائی کے ساتھ۔ تو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت و دانائی کے ساتھ، اور اچھا واعظ کہہ کر، دل نشین پیرائے میں گفتگو کر کے، اور ان سے بحث بھی کرو تو اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے تم بھی اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، ہاں اگر تم صبر کرو، جھیلو اور برداشت کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو ایسا کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جھیل، برداشت کر، صبر کر، اور تیرا برداشت کرنا اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کھانا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے، ان کی چالوں سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تو ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، متقیوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ والذین هم محسنون، اور ان کے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔